عمال حکومت یعنی سرکاری ملازمین کے لیے ہدایات۔ یوں تو اسلامی مملکت کے ہر قانون اور ضابطے کا عمال حکومت پر بھی دیگر افراد معاشرہ کی طرح یکساں طور پر اطلاق ہوگا، لیکن ان کی خصوصی ذمہ داریوں کے پیش نظر بعض امور میں انہیں خاص احتیاط برتنا پڑے گی۔ مثلا نمبر 1، خدا کا قانون مکافات انسان کے ظاہرہ اعمال ہی پر نہیں بلکہ اس کے دل پر گزرنے والے خیالات اور نگاہ کی خیانت تک سے بھی واقف ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وہ اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں کسی قسم کا تساہل، تغافل، غیر ذمہ داری یا خیانت کا ارتکاب کریں اور کسی نہ کسی طرح ملک کے قانون کی گرفت سے بچ بھی جائیں تو انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ خدا کے قانون مکافات کی گرفت سے کسی صورت میں بچ نہیں سکتے۔ خدا کے قانون مکافات کی تو کیفیت یہ ہے، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سورت نمبر 40 آیت 19۔ وہ یعنی اللہ نگاہ کی خیانتوں اور دل میں چھپے ہوئے ارادوں سے بھی واقف ہوتا ہے۔ نمبر 2، انہیں ہر معاملے میں دیکھنا ہوگا کہ ان کا کوئی فیصلہ قرآنی تعلیم کے خلاف نہ ہو، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا بنیادی فریضہ ہے۔ یہ بات سورت 22 آیت 41 میں بیان کر دی گئی۔ ان کا فیصلہ نہ صرف عدل کے تقاضوں کو پورا کرے بلکہ احسان کے تقاضوں کو بھی۔ ان کے متعلق ارشاد خداوندی ہے کہ إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، سورت نمبر 4 آیت نمبر 58۔ تم جب بھی لوگوں کے نزاعی معاملات کا فیصلہ کرو تو ہمیشہ عدل کے مطابق کرو۔ دوسری جگہ ہے إن الله يأمر بالعدل والإحسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ جو کچھ کسی کا واجب ہے اسے وہ دلا دیا جائے، اور احسان یہ ہے کہ اس کی کمی پوری کر کے اس کے توازن کو برقرار رکھا جائے۔ عدل اور احسان قرآن کریم کی دو بنیادی اصطلاحات ہیں جن کا عملی مفہوم روزمرہ کے معاملات پر غور و فکر سے متعین کیا جا سکتا ہے۔ مثلا چور کو قانون کے مطابق سزا دے دی گئی، یہ تو اس کے ساتھ عدل ہوا، لیکن جس کا مال چوری ہو گیا ہے اس سے اس کے نقصان کی تلافی تو نہیں ہوئی۔ عدل و احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کمی بھی پوری کی جائے۔ نمبر 3، جو کچھ وہ دوسروں سے کہیں اس پر خود بھی عمل کر کے دکھائیں۔ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، سورت 61 آیت 2-3۔ اے جماعت مومنین، تم اپنے دعوی ایمان کا ثبوت اپنے عمل سے پیش کرو، ایسا کبھی نہ کرو کہ زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتے رہو اور انہیں عملاً پورا کر کے نہ دکھاؤ۔ جو کچھ زبان سے کہو اسے عمل سے پورا کر کے دکھاؤ۔ قول و فعل میں ہم آہنگی دعوی ایمان کی صداقت کا ثبوت ہے۔ قانون خداوندی کی روح سے یہ بات بڑی مذموم اور قابل گرفت ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں جنہیں کر کے نہ دکھایا جائے۔ نمبر 4، مملکت کی ہر شے حتیٰ کہ اس کا ہر راز ان کے پاس امانت ہے، ان امانات میں خیانت نہ کریں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، مفہوم اس کا یہ ہے، اے جماعت مومنین، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نہ تو اس نظام خداوندی، خدا اور رسول سے کسی قسم کی خیانت کرو اور نہ ہی ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو تمہارے سپرد کی جائیں۔ تم جانتے ہو کہ ایسا کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ نمبر 5، ہر حقدار تک اس کا حق پہنچائیں اور حکومت کی اسامیاں ان لوگوں سے پر کریں جو ان کے ہر لحاظ سے اہل ہوں۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، سورت 4 آیت نمبر 58۔ اس میں یہ دونوں مفہوم آ جاتے ہیں۔ نمبر 6، اپنے اعتماد کو کبھی نہ توڑیں۔ سورہ بقرہ کی اس آیت فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته،
सूरत नंबर 2 आयत नंबर 283 का टुकड़ा, जिसके मफहूम का बुनियादी तौर पर ताल्लुक तो अशियाए मरहूना से है, लेकिन बतौर उसूल इसका इतलाक हर किस्म के एतमाद पर हो सकता है। मतलब इसका यह है कि जो कुछ भी तुम पर एतमाद करके तुम्हारे सुपुर्द किया जाए, तुम अपने उस एतमाद को ठेस न लगने दो। नंबर 7, किसी किस्म की साजिश में हिस्सा न लें और इस हकीकत को हमेशा पेश नजर रखें, لا يحيق المكر السيء إلا بأهله। सूरत नंबर 35 आयत नंबर 43। मफहूम इसका यह है, तखरीबी तदबीरें या साजिशें खुद इन साजिश करने वालों की तरफ पलट कर आ जाया करती हैं। नंबर 8, अच्छे कामों में एक दूसरे से ताआवुन करें। फरमाया, تعاونوا على البر والتقوى। सूरत नंबर 5 आयत नंबर 2 का टुकड़ा है। इरशाद बारी ताला है, यानी उमूर खैर में एक दूसरे से ताआवुन करो और हक़ व सदाकत जहां भी हो उसका साथ दो। كونوا مع الصادقين। सूरत नंबर 9 और आयत 119 का ये टुकड़ा है, जिसमें खुदा का ताकीदी हुक्म है, यानी सदाकत शियारों के साथ हो जाओ। नंबर 9, अगर वो देखे कि कोई दूसरा अफसर सही मालूमात न होने की वजह से गलत फैसला दे रहा है, तो उस तक सही मालूमात पहुंचा दे। इसे शफाअत हसना कहा जाएगा। गलत बात की सिफारिश किसी से न करे। सूरत निसा में है, من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ सूरत नंबर 4 आयत नंबर 85। जो शख्स अदल इंसाफ के मामले में किसी के साथ खड़ा हो जाएगा, इसे शफाअत हसना कहते हैं, तो उसे भी इसके खुशगवार नताइज से हिस्सा मिल जाएगा। इसके बरक्स जो शख्स जुल्म और नाइंसाफी की तायीद करेगा, इसे शफाअत सय्या कहकर पुकारा गया है, तो इसके तबाहकुन अवाकिब में वो भी शरीक होगा। न ही किसी बददियानत खाइन की तरफदारी करे। لا تكن للخائنين خصيما۔ सूरत नंबर 4 आयत नंबर 105 में इरशाद खुदाबंदी है, यानी किसी खाइन की हिमायत और वकालत के लिए न उठ खड़े हो, न ही कभी रिश्वत कबूल करो। सूरह बकरा की हस्ब ज़ैल आयत बड़ी जामे है। ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ सूरत 2 आयत 188। आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीक पर न खाओ, या अगर मामला अदालत तक जा पहुंचे तो ऐसा न करो कि हुक्काम को रिश्वत देकर ऐसा फैसला ले लो जिससे दूसरों का कुछ माल नाजायज तौर पर तुम्हें मिल जाए, हालांकि तुम जानते हो कि जो माल इस तरह हासिल किया जाए इसके नताइज क्या हुआ करते हैं। नंबर 10, हर मुतनाज़े मामले की खुद तहकीक कर लिया करें। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें। لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ सूरत नंबर 17 आयत नंबर 36। याद रखो, जिस बात का तुम्हें जाती तौर पर इल्म ना हो, यानी जिसके खुद तहकीक न कर लो, उसके पीछे मत लगो। जाती तहकीक के मानी यह है कि तुम अपनी समात और बसारत यानी हवास के जरिए मालूमात हासिल करो और फिर इन मालूमात की बिना पर फैसला करो और इस तरह सही नतीजे पर पहुंचो। इनमें से अगर एक कड़ी भी गुम हो गई तो तुम्हारी तहकीक नाकस रह जाएगी। सोचो कि इस बाब में तुम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, इसलिए कि खुदा ने तुम्हें साहिब इख्तियार और इरादा बनाया है, मजबूर मशीन नहीं बनाया, और इस इख्तियार के इस्तेमाल के लिए ज़राए इल्म तहकीक अता कर दिए हैं। इनसे काम न लेने वाला अपनी जिम्मेदारी से जी चुराता है। नंबर 11, बुराई की रोकथाम अपने हुस्न अमल से करें। उसूल यह है कि ادفع بالتي هي أحسن السيئة۔ सूरत नंबर 23 आयत 99, बुराई की मुदाफ़ियत भलाई से करो। नंबर 12,
جس سے کوئی غلطی نادانستہ سرزد ہو جائے اور اس میں اصلاح کا امکان ہو اسے معاف کر دیا جائے۔ ارشاد خداوندی ہے، من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم۔ سورۃ 6 آیت 54۔ اگر تم میں سے کسی سے کوئی بھول چوک ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنے کیے پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے تو اسے نظام مملکت کی طرف سے حفاظت اور مرحمت عطا ہو جانی چاہیے، اور اگر کسی جرم کی سزا مقتضائے عدل ہو تو وہ سزا جرم سے زیادہ نہ ہو۔ اس باب میں اصول یہ ہے، جزاء سیئة سیئة مثلها۔ سورت نمبر 42 آیت 40۔ جرم کی سزا جرم کی نوعیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ نمبر 13، اپنے آپ پر ضبط رکھا جائے، یوں ہی غصے میں نہ آ جائیں۔ الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس۔ سورت 3 آیت 133۔ مومنین کا شعار بتایا گیا ہے، غصے میں آپے سے باہر نہ ہو جانا اور بھولے بھٹکے غلطی کر جانے والوں سے درگزر کرنا۔ ضبط خواہش کے ضمن میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بات آہستہ اور نرمی سے کی جائے۔ واغضض من صوتك۔ سورت 31 آیت 19۔ اور واقصد في مشيك۔ سورت 31 آیت 19۔ گفتار میں نرمی اور رفتار میں میانہ روی ثقافت اور سنجیدگی کی علامات ہیں۔ بحث و تمہیز کی صورت میں دوسروں سے اپنی افسری کے روب سے بات منوانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان سے بطریق احسن بات کریں۔ وجادلهم بالتي هي احسن۔ سورت نمبر 16 آیت نمبر 25۔ نمبر 14، وعدہ ہمیشہ پورا کریں۔ واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا۔ سورت 17 آیت 32۔ اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، یاد رکھو ان کی بابت تم خدا کے ہاں جواب دہ ہوگے۔ نمبر 15، اپنی ذمہ داری دوسرے پر نہ ڈالیں۔ اصول یہ ہے، لا تزر وازرة وزر اخرى۔ سورت 53 آیت 38۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ نمبر 16، یہ کبھی نہ چاہیں کہ لوگ ان کی ان کاموں کی وجہ سے تعریف کریں جنہیں وہ کر کے نہیں دکھاتے۔ خوشامدی یہی کچھ کیا کرتے ہیں، اس لیے وہ سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہوتے ہیں۔ منافقین کا شیوہ یہ بتایا گیا ہے کہ يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا۔ سورت 3 آیت 187۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ لوگ ان کی ان کاموں کی بنا پر تعریف کریں جنہیں وہ سر انجام نہیں دیتے۔